بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات آج دے نہایت ہی تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلامی دے اہم ترین دن 10 محرم الحرام یوم عاشور دے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے تمام رفقاء کرام، حضور شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال انہاں مبارک اور کریم ہستیاں دے ذکر مبارک تو فیوز و برکات حاصل کرن دے حوالے دے نال اور جو انہاں کریم ہستیاں دا طرز زندگی ہے، مقدس نورانی تعلیمات ہیں، انہاں تعلیمات کو نور و فیض حاصل کرن دے حوالے دے نال منعقد ہومن والی آئی دی اس بابرکت عظیم الشان سالانہ محفل ذکر امام علی مقام دے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑی اس بستی علی والا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دے احباب ہر سال جس عقیدت جذبے اور محبت دے نال قبلہ بھائی امان اللہ صاحب اور دیگر تمام احباب حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اس سالانہ محفل اقدس کا اہتمام کر دیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائندے ہوئے اس محفل اقدس، اس انتظام ذکر مبارک دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اس سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ ای کو جی ختم کرو جا، بالکل ہی ای کو ڈیڈ کر چھوڑو تاکہ ہر لفظ ہی سمجھ جاوے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں پارے سورہ مبارکہ بلکہ 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 4 دے وچ اللہ پاک جل شانہ دا ارشاد گرامی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل، کسے بھی مرد واسطے، کسے بھی انسان واسطے اللہ پاک نے فی جوفہ اس دے سینے دے وچ من قلبین دو دل پیدا نہیں فرمائے۔ یہ قرآن پاک فرما رہے 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 4 دے بنیادی مبارک الفاظ ہیں ان پہ کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسے بھی انسان دے سینے دے وچ اللہ پاک نے دو دل نہیں رکھے۔ فرمایا سا ہر انسان دے سینے دے وچ ایک دل رکھے، تو فرمایا اس دل دے ذریعے، چونکہ دل محبت دا مرکز ہے، محبت دیو کھیتی ہے جدے وچ محبت دا بیج بو کے تو محبت دے پودے نو تناور کیتا بندا ہے۔ تو فرمایا کسے بھی انسان دے سینے دے وچ اساں دو دل نہیں رکھے، یا وہ ساڈے نال محبت کرے تو یا وہ تو دنیا دے نال محبت کرے۔ یہ سبب ہے کہ جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جنہوں محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دا اس کائنات خلق کی سب تو زیادہ جسمانی قرب حاصل ہے کہ بیوی او شخصیت ہے جدے بارے قرآن پاک فرماتا ہے وصاحب بالجنب، اللہ پاک فرماتا ہے جی میں تے والدین دے حقوق ادا کرنے، میں اللہ دا حق ادا کرنے، اپنی اولاد دے حقوق ادا کرنے، دیگر انسانوں اور رشتہ داراں دے صاحب بالجنب، تو فرمایا اس دے حقوق دی طرف بھی ہے میرے بندے توجہ کی تھی کر جس نو اساں تیرے بالکل جنب اور پہلو دا ساتھی بنا چھوڑے۔ تو تسا دے دیو کہ ظاہری جسمانی طور تے
کسی بھی میرڈ اور شادی شدہ انسان دے جتنا جسمانی قرب بیوی نو حاصل ہویا کرتا ہے اتنا جسمانی قرب کسی نو حاصل نہیں ہویا کرتا. اور محبوب کریم علیہ السلام دے متعلق اللہ پاک دا قانون ہے. قرآن پاک دے آخری پارے سورہ بلد دی پہلی اور دوسری آیت دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ پاک فرماتا ہے میں ضرور بالضرور اس شہر مکہ دی قسم ارشاد فرمائنا، لیکن کسی بھی بندے دے ذہن چ یہ نہیں آنا چاہیے کہ چونکہ اتنے میرا گھر خانہ کعبہ مقدسہ اور بیت اللہ شریف ہے اس واسطے میں قسم اٹھا رہا ہوں، یا مسجد حرام موجود ہے یا مطاف موجود ہے یا آب زمزم شریف، حجر اسود شریف، مقام ابراہیم شریف، صفا و مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، چونکہ تمام اللہ تعالیٰ دی نشانی اور شاعر اللہ آیات الہی مکہ مکرمہ بھی جلوہ کریں. فرمایا بے شک سب شاعر اللہ اور اللہ تعالیٰ دی نشانیاں اللہ دی آیات مکہ مکرمہ جلوہ گر ہن، لیکن میں اللہ پاک انہا چیزاں دی وجہ تو نہیں، میں مکہ مکرمہ دی صرف اس واسطے قسم ارشاد فرمائنا انت حلم بہذا البلد، میرے حبیب تسا اس شہر وچ موجود ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ بے شک خانہ کعبہ شریف دے جلوہ گر ہومن دی وجہ تو مقام ابراہیم شریف اور حجر اسود شریف، آب زمزم اور صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، انہا تمام چیزاں دی وجہ تو کوئی شک نہیں کہ مکہ مکرمہ نو بے پناہ عظمتاں حاصل ہیں، لیکن رب کریم فرماتا ہے انت حلن، محبوب انہا چیزاں دی وجہ تو بڑی برکات بڑی عظمتاں مکہ مکرمہ نو حاصل ہیں، لیکن میں اللہ جڑی مکہ شریف نال محبت فرمائنا وہ تواڈی وجہ تو فرمائنا کہ حبیب تساں دے وچ موجود اور جلوہ گر ہو. انہا چیزاں دی وجہ تو بھی عظمتاں حاصل ہیں، لیکن پتہ چلا جو عظمت اللہ کریم دی بارگاہ مکہ مکرمہ نو محبوب دے نورانی قدمہ دے طلبے لگن دی وجہ تو حاصل ہے، وہ عظمت کسی اور چیز دی وجہ تو حاصل نہیں ہے. اور یہ پہلی تفسیر ہے. اس سے آیت اور اس مقام دی دوسری تفسیر ہے کہ لا نو اسا زائد نہ منو، لا دا معنی ہوتا ہے نہیں عربی زبان دے وچ. لا اپنے اصل نفی والے معنی دے وچ حمزہ استفہام مقدر ہے. اللہ پاک سوالیہ انداز دے وچ ایک کلام اپنے حبیب علیہ السلام تے نازل فرمایا. فرمایا محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب کیا میں شہر مکہ دی قسم نہ اٹھاواں جبکہ تساں بھی ادھر بھی جلوہ گر ہو. فرمایا محبوب میں اللہ دا قانون ہے کس مقام تے تواڈے مبارک قدم لگ دے چلے ویسے اس مقام نالی میں اللہ نو اتنی محبت ہو سی میں اس مقام دیا قسمہ اٹھندا چلا گیا. لہذا تساں آج کل مکہ شریف وچوں مکہ میں تواڈی وجہ تو اتنا پیار ہے کہ میں اللہ پاک دی قسم وحی جلی اور قرآن وچ ارشاد فرما رہا ہوں. محبوب کریم علیہ السلام دے جسم مقدس دے نال تا اگر مٹی اور زمین دا ٹکڑا لگ ونجے، حالانکہ تمام کائنات خلق دے سب تو تلواں درجہ وہ جامد چیزاں دا ہویا کرتا ہے، جمادات جنہ دے از خود حرکت کرنے دی صلاحیت نہیں ہویا کرتی. کوئی دوسرا محرک آب نہیں ہے، کوئی آکے انہوں نے کک لا چھوڑے ہٹ کر چھوڑے وقت انہوں نے حرکت پیدا ہوئے سی. جتنی قوت محرک اردو تے استعمال کر سی اس قوت دے مطابق وہ کہ رڑ کے چلیا ویسے اٹ پئی ہوئی ہے، جامد چیزاں چوئے، کوئی لوہے دا ٹکڑا پہ ہے. ہاں جی یہ جتنے بھی روڑے ڈھیلے یہ سب جمادات ہیں. تو ساری مخلوقات سب تو تلواں ترین درجہ ہے تو نہ پتھر جمادات جامد چیزاں دا. جمادات تو اعلیٰ اوکالا دے نزدیک نباتات ہیں، یہ سارے درخت جنہ حیات نباتی ہوندی ہے، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پودے، فصلاں، یہ وہ جمادات تو افضل ہے. جمادات تو افضل نباتات ہو گئے، نباتات تو افضل حیوانات ان پہ، اور حیوانات دے وچ افضل اوکالا حکما دے نزدیک الحیوان الناطق، دریا بندہ معقولات انسان افضل ہے جمیع حیوانات، کیونکہ اس سے اللہ نے عقل دی نعمت رکھی ہوئی ہے. یہ دریا بندہ معقولات ہے، حیوان ناطق ہے. اور تمام انسانوں وچ افضل اہل ایمان ہیں، مومنین افضل ہیں. قرآن فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. تو جمادات تو افضل نباتات، نباتات تو افضل حیوانات، حیوانات وچ افضل حیوان ناطق انسان، انساناں جو افضل مومنین، مومنین دے وچوں افضل صالحین، صالحین دے وچوں افضل شہداء، شہداء تو افضل صدیقین، صدیقین تو افضل نبیشین،
نبیین چو افضل مرسلین چو افضل 5 اولو العظم رسولان اعظام علیہ السلام جمیع مرسلان اعظام علیہ السلام چو افضل اور 5 مرسلین حضرت سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم بن تاروخ علیہ السلام دا مقام بہت بلند ہے اور ابراہیم علیہ السلام تو بھی اعلیٰ مقام اس کریم ہستی دے جنہ دے پیچھے شب معراج ابراہیم علیہ السلام بھی مقتدی بن کے اللہ دی نماز سبحان اللہ نعرہ تکبیر مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق جس طریقے تمام دی تمام مخلوقات سب تو اعلیٰ ترین مقام ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جنہیں ساری مخلوقات دے سب تو اعلیٰ افضل مقام اور رتبہ ساڑھے آقا کریم علیہ السلام دی ذات وبرکات ہے تمام مخلوقات سب تو پست نیواں اور کم تر درجہ وہ جمادات ہے لیکن دیکھ رہے ہو لا اقسم بہذا البلد مخلوقات جیڑی چیز سب تو کم درجے دی آئی اس مٹی اور زمین دے ٹکڑے دی نسبت بھی اگر محبوب دے قدمہ نال ہو گئی ہے اللہ نے دی قسمہ اٹھاؤنی تو انسان تا اشرف المخلوقات ہے ٹھیک ہے جی انسان جوت اہل ایمان افضل ہے اور امہات المومنین نو باقی تمام دی نسبت محبوب کریم علیہ السلام دا جسمانی قرب کے میاں اور بیوی دے درمیان شوہر اور بیوی دے درمیان او قربت ہویا کر دیئے کہ کسے باپ بیٹے دے درمیان ماں بیٹے دے درمیان نہیں ہو قربت متصور ہو سکتی جسمانی قربت اس واسطے قرآن پاک نے 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 32 وچ ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات حضرت آدم علیہ السلام دی زوج محترمہ حضرت سیدہ حوا علیہ السلام تو لے کے آخری جنتی عورت تک یہ تمام عظمت والی خواتین انبیاء کرام علیہ السلام دی ازواج مطہرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک امیاں انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک ہمشیرہ گان انہوں دی مقدس طاہرات بیٹیاں اولات و آخرات تمام خواتین نسل انسانی جنتی خواتین ایک پاسے ہو بنین آہا دن اور محبوب علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ ایک پاسے قرآن فرماتا ہے لستنہ کا آہد من النساء یہ تمام عظمت والی خواتین مل کے بھی قرآن فرماتا ہے میرے محبوب دی ایک مبارک گھر والی دی بھی عظمت اور فضیلت برابری نہیں کر سکتیاں کیونکہ انہوں نسبت اور قربت مصطفیٰ علیہ السلام حاصل ہے انہیں اے دساؤ جس لئے اولات و آخرات خواتین نسل انسانی دوچ اور جنتی خواتین دوچ محبوب کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو افضل و اعلیٰ اللہ پاک کسے دوسری مائی صاحبہ نے ارشاد نہیں فرمائدہ تو جنہ ہستیاں اتنا محبوب دا قرب آئی اللہ پاک نے یہ ضابطہ عطا فرمایا کہ اصلا کسے انسان دے سینے دو دل نہیں رکھے اگر انہاں سب تو زیادہ افضل قربت والی ہستیاں نے محبوب کریم علیہ السلام کو صرف یومیہ خرچے دا مطالبہ کیتا آئی تو ساری زندگی دوی جتنیاں بھی زیر استعمال چیزاں آن دیا انہوں دیا ترائے قسمہ ہویا کر دیا ایک دن ضروریات زندگی جنہوں تو بغیر تک ناممکن ہے کہ ایسا جناب اپنا وقت کوئی دن گزار سکو اگر لباس سارے کل نہ ہو سی ایسا ہک روجے دے سامنے کنی آ سکسو ہک روجے نو فائدہ افادہ استفادہ کنی ہو سی لباس بنیادی ترین حیاء اور شرم دے تقاضے دے چوئے بنیادی ترین انسان دی ضروریات دے چوئے گرمی سردی تو ہی بچنے موسم دی سختیاں تو ہی لباس دے ذریعے بچنے شرم و حیاء دے تقاضے بھی لباس دے ذریعے بنیادی ترین ضروریات چے لباس وطر حیش اگر ساڑے کلو زمین دا کوئی ٹکڑا رون واسطے نہ ہو سی اصل کس طریقے ورنہ تک بے خانو ماں اور در بدر دیاں ٹھوکرا سکنا جائے رہائش بنیادی ترین ضروریات دے وچوں ہیں اور وقت کھاون پیون دے اسباب اگر روٹی پانی خوراک میسر نہ سی کتنے دن ایسا زندہ رہ لے سو میرے دوستو رہائش جیسی بھی ہوئے سادہ ترین لباس جیسا بھی سادہ ترین ہوئے کھانا جیسا بھی سادہ یہ بنیادی ترین ضروریات دے وچ ہر انسان واسطے اس نو آکھا ویندے ضروریات زندگی اور اس تو اگلی چیزن سہولیات زندگی جڑی سارے سیر استعمال آندی ہیں اگر سہولتہ نہ ہو سن زندگی وقت بھی گزر رہی ہو سی سانس چل رہے ہو سی اسے ٹر پھر رہے ہو سی بنیادی کام کار کر رہے ہو سی کیونکہ لباس بھی سارے کو رہے کھانا بھی سن ٹائم تے جتنا سادہ ترین ہے مل ویندے اور سارے کو کوئی نہ کوئی
رہائش اپنی ہے کرائے دی ہے یا کسی آریتن سانو رمن دی اجازت دیتی ہوئی ہے ساری یہ ترائے بنیادی ضرورتیں پوریاں پی ہوتی ہیں ساری زندگی چل رہی ہے سہولیات تو بغیر اساں بڑی مشکل زندگی گزارنے ہیں لیکن زندگی چل دی رہی ہے مشکلات دیتی سہولیات آونین زندگی کچھ آسان ہو رہی ہے تو پہلی چیز ہے ضروریات زندگی دوسری چیزیں زیر استعمال سہولیات زندگی اور تیسری چیز ہے تعیشات زندگی کہ ساڑے بچوں ایک ساڑے بزرگ نو ساڑے بھائی نو ساڑے بھتیجے بھانجے نو اللہ نے اتنا رزق حلال وسیع دے دیتا کہ ضروریات بھی پوریاں سہولیات بھی ساریاں لیکن وہ تو تعیشات والے پاسے رہتا ہے عیش پرستی والے پاسے وہ گھر والے اس کو کھانا بڑی اچھی طرح پکا کے دیتا ہے بڑا خوش ذائقہ اعلیٰ ترین کھانا اتنے توڑی اس جناب بالکل گلے تک فلے لیکن وقت تو چونکہ پیسے جیب وچ موجود ہیں پہ ہاں جی اتنے اسباب موجود ہیں وقت اپنے دوست نو فون کر سی بھائی کھانا کھا گیا جی جی کھانا میں کھا گیا بھائی جان اچھا آؤ وقت ذرا بے حلالہ جڑا 12 حضرات نے ہوٹل بنایا ہے یار دل پیا کرتا ہے انہیں سستی چڑی پئی ہے چلو اتھے ذرا تھوڑی جائی انٹرٹینمنٹ کھانا کھا چکا ہی گھر میں سارا کچھ ہو چکا ہی لیکن وہ پیسے نہیں پہ سکون آمن دے دے وہ تعیشات عیش پرستی اگر میرے کو 20 لاکھ روپے دی گڈی ہے وہ بھی 120 دی سپیڈ دوتے اچھے رستے تے چل دی ہے سارا معاملہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ پیسے میرے کو موجود ہیں میں تو 20 لاکھ والی گڈی تے میں کیوں بواں میں 80 لاکھ اور وچ پیسہ اور پیریڈو 1 کروڑ روپے دی گڈی حالانکہ اس دے وچ صرف ایک دو فنکشن زیادہ آن باقی تو 20 لاکھ والی گڈی بھی نہیں بندے کی ضرورت نو سفری ضروریات نو پورا کر رہی ہے یہ وہ تعیشات جنہاں دی نہ کوئی بنیادی ضروریات ہی داخلہ نہ سہولیات اچ کوئی اس دا عمل دخل وہ صرف اور صرف تعیشات ان پہ کیونکہ پیسہ ہے اسلام یہ دستا ہے تعیشات تو پرہیز کرو اور ایک جڑا توڑے کل ضرورت تو زائد پیسہ ہے فیہ حق للسائل والمحروم میں اللہ نے توڑے اس فالتو پیسے دے وچ فرمایا سائل دا حق بھی رکھ چھوڑا ہے اور ہر محروم انسان دا حق بھی رکھ چھوڑا ہے بہرحال میں دسنا یہ چاہنا کہ سارے زیر استعمال جہاں تے اللہ تعالیٰ دا کرم ہوئے رزق وسیع ہوئے 3 قسم دی ضروریات زندگی ضروری چیزاں زیر استعمال آمد دیا بنیادی ترین ضروریات زندگی سہولیات زندگی تعیشات زندگی اور آپ دیکھ سو قرآن پاک دے اس سے 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 3 دے وچ کہ حضرات امہات المومنین نے شوال المکرم دے مہینے سن 9 ہجری محبوب جس نے غزوہ تبوک تو واپس آئے رمضان شریف وچ روزے مکمل ہو گئے عید ہو گئی چند دن گزر گئے شوال المکرم سن 9 ہجری تمام دی تمام حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جمع ہو کے کوئی تعیشات زندگی دا مطالبہ نہیں فرمایا کوئی سہولیات زندگی دا مطالبہ نہیں کیتا بنیادی ترین ضروریات زندگی کہ حضور لقد مدا علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار حضور آپ ملاحظہ فرما رہے ہو کتنے عرصے تو باوجود ہے کہ حضور نے روپے پیسے دی ریل پہ لے اتنی فتوحات ہو چکی ہیں محرم سن 7 ہجری تو حضور 28,000 درخت جنہوں تے مکمل ہر موسم دی کھجور پیدا ہوتی ہے فلاں جگہ تے اتنی کنک پیدا ہوتی ہے فلاں بنو نذیر دے علاقے دے حضور اتنا باجرہ مکئی جوار اور حضور اتنی زکوٰۃ سن 2 ہجری تو معاملات جاری ہیں اور پورا ایک سیٹ اپ ہے اور حضور اتنے وسائل آ رہے ہیں اور وسائل اس سارے محبوب دے غلام استعمال کرتے ہیں یتیمہ واسطے بھی مد موجود ہے مسکینہ واسطے بھی بیت المال وچ مد موجود ہے یتیم مساکین اور فقراء واسطے بھی مسافرین تک ابن سبیل واسطے حضور تسا مصرف قائم کیتو ہے سیغہ اور شعبہ مالیاتی اموری قائم کیتو ہے اور اصل توڑے اہل بیت ہیں گھر والے ہیں حضور اتنے عرصے تو مسلسل اس طرح ہو رہے کہ کامل پورا مہینہ گزر رہے ہیں اور ساڑھے گھران دے چولہے دے وچ اگ نہیں بلدی پئی کیونکہ ساڑھے کو اتنے پیسے ہی نہیں کہ اساں اپنی طبیعت دے مطابق کھانا ہی پکا سکوں سالہ نہیں تیار کر سکوں حضور پورا مہینہ دودھ دتے کھجور دتے پانی دتے اسد والی گھر والیاں اور اہل بیت اطہار گزر اوقات کر رہے ہیں کریم آئی ساری درخواست ہے آپ صرف سانو بنیادی طور تے یومیہ خرچہ عطا فرما چھوڑا کرو تاکہ ساڑے والدین سن ملنا من ساڑے بہنا بھائی ملنا من
دروازے تے سائلین آمن تا کم از کم اسا کوئی کھانا پکا کے تا پیش کر سکوں. ساری اپنی انسانی طبیعت دا تقاضا ہوئے فلانی شے کھاون دا تو جس نے سانو خرچہ عطا فرما دے سو تو حضور اسا اپنی مرضی نال کھانا پکا لے سو. کوئی انہوں نے تعیشات دا مطالبہ نہیں کیتا، سہولیات دا مطالبہ نہیں کیتا، بنیادی ترین کھانے دی ضروریات جو مطالبہ کیتا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام دی طبیعت نازنین تے وزن آ گیا ہے، حالانکہ شرعی طور تے مطالبہ بالکل پر حق ہے. قرآن پاک فرماتا ہے علی المولود لہو رزقہن و کسوتہن بالمعروف ہے کہ ہر انسان مسلمان شادی کرن تو پہلے جائزہ گنے پہلے اپنا کہ واقعی چکے ایک دوجے انسان دا حق لاحق ہو ورنہ ہے. شادی تو بعد رخصتی تو بعد اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے حقوق معاف فرما دے سی، وہ کریم ہے جنہوں چاسی معاف فرما دے سی، لیکن بندے دا حق معاف نہیں ہونا. تو یہ بھی آخر کسی دی جمی ہوئی ہے، پاویں میری رشتہ دار ہے نہیں رشتہ دار، لیکن اسلام دا رشتہ ہے، ان نکاح دا رشتہ ہو گیا. میں اس نے رخصت کر کے اپنے گھر چلے آ رہے ہیں. سب تو پہلے میں اس نے باعزت رہائش جس نے قانون کی زبان سکنا آخدن جائے رہائش، اس تو بعد نانو نفقہ، اس دا کھانا، بیمار ہو بننے دا علاج معالجہ، لباس گھر دے وچ گرمی سردی دا لباس، باہر ڈیاڑے آمنا پوندا ہے باہر ونجن دا لباس، یہ جتنی بنیادی ضروریات ہیں قرآن فرما رہے ہیں کسوتہن بالمعروف ہے وتے نانو نفقہ جائے رہائش بنیادی ضروریات، یہ ساری دی ساری میرٹ اور شادی شدہ خاتون دے سارے حقوق مرد ذمہ لازم ہو گئے ہیں. تو جس نے قرآن تعلیم دے دے محبوب اسے چیز دی تعلیم عطا فرمائے دیاں تو دساو اسا مومنین دی تمام روحانی ایمانی مبارک امیاں امہات المومنین ازواج مطہرات محبوب علیہ السلام دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں بھی یہ بنیادی حق حاصل ہے یا نہیں؟ انہوں اپنے حق دا مطالبہ کیتا ہے، کوئی غیر شرعی مطالبہ نہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن محبوب علیہ السلام دی طبیعت نازنین تے وزن آ گیا کہ اسا انہوں دے متعلق ارادہ فرمائے کوئی ساڑھے ہاتھ خالی تو نہیں. اسا اللہ تعالیٰ دے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہے. اوتی تو خزائن الارض، اللہ نے ساری زمین دے خزانے سانو ہمیشہ واسطے عطا فرمائے. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، بخاری شریف خزانے دے نال اللہ نے جمیع خزانے دی چابیاں بھی میں اپنے محبوب نو ہمیشہ واسطے عطا فرمائیں. اساں اللہ تعالیٰ دے کنجی بردار محبوب ہیں، خزانے ہومن دے باوجود بھی اساں باقیاں نو نواز رہے ہیں، اپنے گھر والے نو کچھ نہیں عطا کر رہے، اپنے بچیاں نو کچھ نہیں عطا کر رہے. فرماؤ دا سبب ہے کہ اساں انہوں سخت ترین مجاہدے اور ریاضت اور مشقت دے مراحل اور پراسے سے جو گزار کے اس مقام تے لے بڑھنا چاہنے ہیں کہ جتنے انہاں دی بشریت اور بشریت مبارکہ دے تقاضے مغلوب ہو ونجن، روح اور باطن دے تقاضے غالب ہو ونجن. کیونکہ جس انسان مرد و عورت مومن اور مسلمان عبادات اطاعات سخت ترین ریاضات اور مجاہدات جو پورے شکر و صبر دنال اس مرحلے نو جڑا طے کر گنے روحانی طور تے بشریت مغلوب روح دے تقاضے غالب جہندی بشریت مغلوب ہو ویسی وہ وقت زندگی دے آخری سانس تک دنیا دے اسباب دا محتاج نہ راسی، اسباب اس دی نگاہ کرم اور نسبت دے محتاج ہو ویسے نو صرف مسبب الاسباب دا وقت محتاج ہو. مت لوگ ہوائی جہاز تے چڑھ کے اتنا سفر نہیں کر سکتے کہ اللہ دا پیارا ولی جس چوکی تے بیٹھ کے وضو پیا کرتا ہوئے چونکہ وہ اسباب دا محتاج نہیں رہا. وقت اگر اچانک اس نے چلنا پیا تو جڑی وضو والی چوکی پھٹی تے بیٹھ کے وضو پیا کرتا ہے، پیڑی تے بیٹھ کے وضو پیا کرتا ہے، وہ اسے نو اشارہ کرتا ہے دا امر نافذ کہ دا تعلق ان اسباب نال نہیں مسبب الاسباب نال براہ راست ہو چکا ہے. وہ دی زبان وچ اللہ تعالیٰ دی صفت کن دے انوار جلوہ گر ہو چکے ہیں. لہذا وہ دیوار تے بیٹھا ہوئے تو دیوار اڑنا اور ٹرنا شروع کرنے دیئے. یہ وضو والے اس جناب مقام تے بیٹھے تو وہ پیڑی وہ پھٹی وہ سارا کچھ چلنا شروع کرنے دیئے. محبوب علیہ السلام اپنے گھر والے نو اپنی اطرت طاہرہ نو اپنے تمام قریبی مہاجرین و انصار سابقین اولین رضوان اللہ تعالیٰ نے جبائی نونہ دنہ دے چکے اس مقام دوتے پہنچاونا چاہتے ہیں. بس جنہیں ہی حضرات امہات المومنین نے وہ اسباب دا مطالبہ کیتا، اللہ پاک نے 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 28 تو لے کے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 34 سے پورا رکوع نازل فرما چھوڑا، جد وچ 21ویں پارے دی آخری آیت یعنی سورہ احزاب دی آیت نمبر 3 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل لے ازواجے کا،
آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کو ارشاد فرما چھوڑو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تسے دنیا اور دنیا دی ضروریات اور زینت اور اسباب دا مطالبہ کر دیا ہو فتعالین تعاو ساریاں اکٹھیاں ہو کہ میرے کو آونیو، میں اللہ دا نائب اکبر اور خلیفہ اعظم امتے کننا، میں اللہ تعالیٰ دے خزانے بچوں جتنا کچھ میرے کو منگسو میں اللہ دا محبوب اللہ دے خزانے چو تو عطا کر کے نفع اندوز کر چھوڑ سا وَأُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن اگر دنیا دی زندگی اور دنیا دے اسباب میرے کو منگسو دے چھوڑ سا امتے کننا پہنچا چھوڑ سا توڑے تک، لیکن وہ میرے نال نہ رہ سکسو اُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا، بڑے اچھے طریقے دنال میں ساری ازواج مطہرات نو طلاق دے کے اپنے کو ہمیشہ واسطے جدا اور دور کر چکے سا۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں، توڑے سامنے جلوہ گرے اللہ پاک دی پیاری کتاب ہے۔ 21واں پارہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 3 ہے، اُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا، انہاں کوئی تعیو شاط زندگی دا مطالبہ نہیں کیتا، کوئی سہولیات زندگی دا مطالبہ نہیں فرمایا، روزانہ دے کھانے ضروریات زندگی چو ایک ضرورت دا مطالبہ کیتا اور وہ حق بندہ ہے، لیکن اللہ پاک نے کلام مقدس نازل فرما چھوڑا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، فرمایا میرے محبوب دی قربت اڈو میں اللہ نال محبت دا دعویٰ، اڈو میرے محبوب نال محبت دا دعویٰ، تو اگر اللہ اور دے محبوب ہی توڑے محبوب حقیقی ہیں تو وہ آج کل تو اس مرحلے چو گزارنا چاہتے ہیں کہ تسا سخت ترین ریاضت ساری محبت ہی کرو، تو جڑی شے توڑا محبوب پہ چاہتا ہے تسا اس تو ہٹ کے جے ضرورت دا مطالبہ کر دیا ہو تو یہ محبت دے تقاضیاں تے گل پوری نہیں اتر دی، آؤ وقت چیزاں گھنو اُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا، اور بڑے اچھے طریقے نال طلاق دے کے ہمیشہ واسطے جدا۔ فرمایا میرے محبوب دے قرب وچ او رہ سکتا ہے جڑا بنیادی ترین ضرورت دے مطالبے تو ہی ہمیشہ واسطے دستبردار ہو بنے۔ اسا ڈو دل کہیں دے سینے چ پیدا نہیں فرمائے، ایک دل لے یا ساری محبت چا پیدا کرے یا دنیا دی ضروریات چاہتا ہے۔ فرمایا اے اصول اپنا ہونا پوسی، جے سونا میرے ڈکتے راضی سکھ نو چلے پاواں۔ جنہی قرآن پاک دے مقام نازل ہے سبقت گن گئیاں بخاری شریف اور مسلم شریف وچ موجود ہے، آپ اٹھاؤ بخاری شریف دوسرے جلد کتاب التفسیر، سب تو پہلے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی صاحب زادی صاحبہ، اصل مومنین دی روحانی ایمانی امی جان، جس کو قرآن نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، یہ تمام محبوب دی عزت و غیرت، آپ دا حرم محترم، آپ دی ازواج مطہرات، فرمایا توڑیاں ماما ان قیامت تک۔ حضرت ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سبقت گن گئیاں، عرض کی تھی حضور اساں تا جائز مطالبہ کیتا ہی کہ ساڑے محبوب مطلق، ساڑے محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، موجود حقیقی، ساڑے خالق کریم معبود برحق اللہ پاک نو اگر یہ چیز گوارا نہیں، ساڑے محبوب آقا کریم علیہ السلام نو یہ چیز گوارا نہیں، حضور اج تو بعد فاقے کر کر کے بکھے اس دنیا تو رخصت ہو ویسوں تڑپ تڑپ کے، لیکن حضور آج تو بعد پانی دے گھڑ دا مطالبہ ہی نہ کرسوں، حضور سانو طلاقہ نہ دیو، آج تو بعد اساں ہر مطالبے اور اپنی سوچ تو دستبردار، اساں بکھے فوت ہو سکتے ہیں، دنیا تو مائن سکتے ہیں، لیکن محبوب دا دروازہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جس نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باقی تمام ازواج مطہرات بھی آپ بھی ہم نوا ہو گئیاں، تمام ازواج مطہرات نے اِنَّا اخترن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، حضور سانو معاف فرماؤ، آئی تو بعد اساں اللہ او دے پیارے رسول علیہ السلام اور دار آخرت نو اختیار کر کے دے، دنیا دی ہر چیز بنیادی ترین ضروریات تو بھی اساں دستبردار ہو گئی ہیں، ساڑے دل لچے تا محبوب دی محبت ہے، سب کچھ چھوڑ دے سوں، بھوک پیاس فاقے دے وچ اپنی جان تو گزر وے سوں، لیکن محبوب دا در اقدس اس دروازے تو باہر نہیں ورنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت مقام تطہیر عطا فرمایا، اور 5 ہستیاں محبوب دی دعا دے نال باقی 4 ہستیاں مقام تطہیر عطا فرمایا۔ انہیں اس ساری گفتگو دا نتیجہ کیا نکلا کہ جڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے نا، ہاں جی اللہ پاک نال محبت دا،
اس دے محبوب دے نال محبت دا تو اس دا معاملہ یہ ہوندا نے جڑا بخاری شریف وچ حدیث صحیح موجود ہے دوسری جلد کتاب الرقاق وچ محبوب علیہ السلام دے ایک بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ بڑے دور دراز دا سفر کر کے آندے ہیں وہ چند دن محبوب دی بر اسرے اج کل والیاں سہولتاں کاراں تے یہ چیزاں آمد و رفت دے ذرائع نن ہویا کرتے ہیں 1400 سال 1450 سال پہلے بھی گل ہے پیدل آمنا اپنے گدھے دوتے آمنا خچر تے اونٹنی تے وہ جانوری تھک ونیا خود بھی تھک ونیا وڈو چار لہڑے قیام و تھکاوٹ پہلی لہاوینا محبوب دے دیدار نال اپنے دل و جان راحت پہنچاوینا محبوب کرم نوازیاں فرمائی رکھینا ود چند لہڑیاں بعد جو کہ پچھو بھی معاملات چلاونے ود آقا دی بارگاہ جی اجازت دی درخواست ود محبوب اجازت دے وینا چلے ونینا ایک ڈوڑ ہڑے گزرے نا ود محبوب دی یاد اتنا مجبور کر چھوڑیا ود محبوب دی بارگاہ دوڑا وینا وہ تو بار بار بزرگاں اتنی مشکل نالو سفر طے کر دیا درماندہ ہو کہ ود محبوب دے قدم جا ونینا محبوب علیہ السلام انہیں کرم نوازی محبوب دا طریقہ رحمت للعالمین لگاتے ہیں ان کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل محبوب کرم نوازیاں فرماوینا ودھیک لے ہاڑ انہا بزرگاں دی تاکہ محبوب دے دل دوتے ایسی نہ ہوئے کہ بار بار بابا جی عرض کی تھی حضور انی احبو کا حبا شدیدہ حضور میں تو نال شدید محبت کرتا وہ محبت میں نے کھچ کے بار بار لے آدھی ہے ایک باری بھی اظہار کر چھوڑا محبوب خوش ہوئے آپ نے جنہیں ہائی اس بات جواب عطا فرمایا دوجی دفعہ وقت عرض کی تو نے تھوڑی دیر بعد حضور انی احبو کا حبا شدیدہ بڑی شدید تو نال محبت کرتا تریجی دفعہ ہی عرض کی تھی نے محبوب نے فرمایا بے شک تو سا نال شدید محبت کر دے ہو اور اگر ساڑے نال محبت رکھنی ہے نا بابا جی وقت آمن منجن مشکلات اعدہ للفاقتے یہ ساڑے نال سچی محبت کرنی ہے تو وہ تو فاقے واسطے اپنے آپنو تیار کر گنو یڑا ساڑے نال محبت سچی کرے اور قبول ہو بنے وہ تو سنو اپنے آپ تو ہی اور ماں سو اللہ ہر چیز تو ہی دستبردار ہو اور یہ ساڑے نال محبت ہو سیا کائنات انسانی دوچ ایسی ہستیاں ہیں جڑیاں اس راز محبت نو پا گئیاں اور انہاں ہستیاں دے اپنے دور مبارک دے سب تو زیادہ راز محبت نو پامن علی ہستی اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ذات بابرکات یہ نکتہ کشف المحجوب شریف خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی اولاد امجاد دے وچوں حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری یعنی سیدنا دادا گنج بخش علی لاہوری جو کہ حسنی حسینی سید ہیں اور 465 ہجری لاہور دے وچ وصال فرما رہے ہیں فارسی زبان جنہوں نے کتاب کشف المحجوب یہ دے اردو ترجمے بھی کثرت نال مل دیں جی خوش آمدید خوش آمدید ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی ماشاءاللہ تمام دوست الحمدللہ تعالیٰ یہ قبولیت بھی ہے اور اصل سب دی انتہائی سعادت اور خوش قسمتی ہے جس کریم بارگاہ دا ذکر کر رہے ہیں انہاں دے لخت جگر آل رسول علیہ السلام آپ دی آل طیب الحمدللہ زیب سجادہ عالیہ حضور سیدی زیب سجادہ عالیہ کانی گرم شریف غریب نواز دامت برکاتم عالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا ہمیشہ سرپرستی فرمائے دن کرم نوازی فرمائے دن بدرخواست یہ ہے کہ جی میں اتھے اپنے ڈاڈا جان دے ذکر دی محفل کرم نوازی فرمائے دن آخرت دے بھی انہیں غلامن نال گھن کے اپنے ڈاڈا جان اور نانا جان دی بارگاہ دے پیش کر چھوڑے کیونکہ اس سے بخاری شریف حدیث پاک المرء ما من احبا قیامت والے دن ہر بندہ اس سے دے نال ہو سی جن دے نال اس نے سب تو زیادہ محبت ہے اور امام علی مقام ملاحظہ فرما رہے ہوں دن آپ شہید زندہ ہوں دن اور روح دا تعلق عالم خلق نال نہیں قرآن فرماتا ہے کل روح من امر ربی
15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 فرمانے روح دا تعلق کے عالم امر نال عالم خلق دی چیزاں واسطے بود دوری نزدیکی یہ معاملات ہوندے روح دا تعلق ہی عالم امر نال ہے عالم امر دی چیزاں واسطے نہ جہات ستہ نہ دوری نزدیکی دا مسئلہ ایک کریم ہستیاں بعد از شہادت بعد از وصال جس مقام تے ہوئے روح مبارکہ کتھے جلوہ گر ہوئے عالمین دے ذرے ذرے دنال اور چونکہ محبت اللہ تعلق ایک باطنی مضبوط ربط ہوندے امام علی مقام ہر سال دے دن بستی علی والا والے حضرات پوری رات نہیں سمدے پورا سال انتظامات گزار دے دن علماء نال رابطے نقیب ہائے محفل نال رابطے سنا خانان نال رابطے مسلسل رابطہ ہر مہینے یاد نوائی رکھنا یعنی وہ خود آمن والے مہمان نو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی میزبانہ نو فکر ہوتی ہے وہ پوریاں